بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم اور مکرم سامعین، عزیز طلباء اور محترم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کا جمع تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب ایک حدیث کو دوسری حدیث، اس کے بعد تیسری حدیث، پھر چوتھی حدیث، اس طرح لکھا تو جمع کا کام تو شروع ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں محدث شمار کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی ہے کہ حدیث پڑھنے والے سب سے زیادہ انہی کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ احادیث سب سے زیادہ انہی سے منقول ہیں۔ اچانک بھی کوئی ورق الٹ دیں آپ کتاب کا تو آپ کو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نہ کوئی حدیث مل جائے گی۔ کوئی ورق کسی حدیث کی کتاب کا، کسی حدیث کی کتاب کا کوئی ورق بھی آپ الٹیں تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کو مل جائے گی۔ یہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اب جو بھی ان کا نام نامی لے کر حدیث پڑھتا ہے تو ظاہر ہے رضی اللہ عنہ تو کہتا ہے، تو سب سے زیادہ دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔
یہ امت کی طرف سے پہنچتی ہیں ان تک، اس لیے کہ کسی نے اتنی احادیث بیان نہیں کی جتنی انہوں نے بیان کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تو ہر حدیث میں کئی دفعہ آیا ہے، اس لیے ان کا تو مقابلہ ہی نہیں۔ صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے خوش قسمت صحابی ہیں، جن کو ان کے دور سے لے کر قیامت تک کے لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، خصوصاً حدیث پڑھنے والے۔ یہ حدیث جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کو مجھ سے بڑھ کر حدیثیں یاد نہیں، مگر عبداللہ بن عمر بن عاص وہ مجھ سے بڑھ کر احادیث جانتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ وہ حدیثیں لکھتے تھے، سن کر لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق زیادہ احادیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھیں، لیکن منقول احادیث وہ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ اس کی وجہ کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ میں رہے، جو کہ علماء کا مرکز، جو کہ طلباء کی آماج گاہ، جھوک در جھوک لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے وہاں آتے جاتے، کوئی عمرہ کی خاطر، کوئی حج کی خاطر۔ ظاہر ہے جو مکہ مکرمہ جاتا ہے وہ مدینہ منورہ بھی آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے امتیوں میں، کہ کوئی ایسا بد نصیب شخص نہیں ہے جو مکہ جاتا ہو عمرے یا حج کے لیے لیکن مدینے نہ آئے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، یا اللہ حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد منہا، اے اللہ ہمیں مدینہ کی محبت بھی اسی طرح عنایت فرما جس طرح مکہ کی محبت ہے، بلکہ زیادہ محبت عطا فرما، مدینہ کی محبت مکہ سے بھی بڑھ کر عطا فرما۔ یہ آپ کی دعا ہے، اور ظاہر ہے آپ کی دعا تو پھر ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کشاں کشاں مدینہ منورہ جاتے ہیں، اگرچہ نہ کوئی وہاں عمرے کا کام ہوتا ہے نہ حج کا کام، یہ تو سب مکہ مکرمہ میں ہی ہے، لیکن ہر مومن، ہر مسلمان جو بھی جاتا ہے وہ ضرور حاضری دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، یعنی آپ کی مسجد میں۔ حضرت ابو ہریرہ کو وہاں رہنے کا موقع ملا، کوئی حج کے لیے آیا، کوئی عمرے کے لیے آیا، کوئی پڑھنے کے لیے آیا، وہ سب ان کے شاگرد بنے گویا، اس لیے ان کی حدیثیں زیادہ منقول ہوئیں بخلاف حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے، کہ انہوں نے مصر کے علاقے کو منتخب کر لیا اور وہاں جا کر رہنے لگے۔ اس دور میں وہ علاقہ علم والا علاقہ نہیں تھا کہ جہاں لوگ پڑھنے جاتے ہوں، جہاں اساتذہ کی کثرت ہو، لوگوں کی کثرت ہو، اس لیے ان سے بہت کم حدیثیں منقول ہوئی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو خزانہ بنا دیا تھا احادیث کا، قدرتی طور پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا آپ کی مجلس میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی کون شخص ہے جو اپنی چادر بچھائے اور جب میں اپنی بات ختم کروں وہ چادر کو اٹھا کر سینے سے لگا لے، وہ میری کوئی بات نہیں بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اوپر جو چادر تھی، جس طرح یہ ہمارا رومال ہوتا ہے، اوپر والی چادر میں نے فوراً اتار کر بچھا دی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے جو پڑھتے رہے، پھر جب آپ کی بات ختم ہوئی تو میں نے چادر اٹھا رکھا اپنے سینے سے لگا لی، اس کے بعد میں آج تک کوئی چیز نہیں بھولا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے احادیث کو لکھنے کا سامان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مہیا کر دیا، اور حفظ کا بھی۔ یہ حافظ حدیث صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ دوسرے صحابہ بھی کچھ حد تک احادیث حفظ کرتے تھے۔ یہ دور تو گزر گیا، اس کے بعد جو دور بھی آیا اس میں اضافہ ہی ہوا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں 100 احادیث تھیں جمع کی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ہی حمام بن منبہ رحمہ اللہ، انہوں نے صحیفہ نقل کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ صادقہ وہ بھی موجود ہے، مسند بزار میں اس کی تمام احادیث آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بعد میں صحابہ کی زندگی کے دوران ہی احادیث کے جمع کا کام شروع ہو گیا تھا۔ اتنی بات ہے کہ مستقل کتابیں بعد میں لکھی گئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو کہ سن 99 میں حکمران بنے اور سن 101 میں اللہ کو پیارے ہوئے، ان کو 2 سال کا عرصہ ملا، لیکن اس 2 سال کے عرصہ میں انہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا، اور ہر میدان میں انقلاب پیدا کر دیا۔ لوگ اتنے خوش تھے ان سے، اتنے مطمئن تھے کہ کسی شیعہ شخص نے، حالانکہ شیعہ بنو امیہ کے دشمن ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے ہی ہیں، اس کے باوجود کوئی شیعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلاف کسی نے خروج نہیں کیا، اور نہ ہی کسی خارجی نے خروج کیا۔ جو خارجی حضرت علی کے خلاف بھی خروج کرتے تھے، حضرت علی جیسی عظیم شخصیت کے خلاف خروج کرنے والے، اور شیعہ حضرات جو کہ معاف نہیں کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ کو، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ایسا گزرا کہ سب کے سب لوگ ان سے مطمئن تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی تھیں، لوگوں کے ذہن بدل گئے۔ لوگ پوچھا کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، بھی آج تمہاری کوئی نماز تو نہیں رہ گئی باجماعت؟ کوئی باجماعت نماز تو نہیں رہ گئی آپ کی؟ آج کتنے نوافل پڑھے ہیں؟ کون کون سی نفل نماز پڑھی؟ یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی صرف نیکی کا ہی رجحان پیدا ہو گیا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حکم دیا حضرت امام زہری رحمہ اللہ کو کہ بھئی احادیث جمع کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اس دور کے تابعین نے، یہ تابعین کا دور تھا، امام زہری بھی صغار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، یہ تابعین کا دور تھا۔ ٹائم دس دینا سی میں نے پہلے استاد نہیں دس سکتے، نہیں اندازہ کر کے میں دس دیا گھنٹہ کلا ٹھیک۔ وہ تھوڑے کہن تے جی بات تانوں کھلا ٹائم نہیں پابندی ہوندی نا، ظاہر ہے دوسرے بھی ہیں۔ تو انہوں نے جمع حدیث کا حکم دیا حضرت امام زہری رحمہ اللہ اور اس قسم کے دوسرے اس دور کے اہل علم کو، اور پھر حدیثیں جمع کرنے کا آغاز ہو گیا۔ تابعین کے دور کے بعد پھر تبع تابعین کا دور آیا۔ تابعین کے دور کے نسخے بھی موجود ہیں، تابعین کے دور کے نسخے بھی بعض موجود ہیں، لیکن باقاعدہ ابواب کے ساتھ کتابیں یہ بعد میں مرتب ہوئیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، انہوں نے ابواب کتاب مرتب کی جس کو موطا کہتے ہیں، سب اہل علم اس کتاب سے واقف ہیں۔
اس کتاب کو باقاعدہ ابواب کے ساتھ مرتب کیا گیا۔ حدیثیں تو اس سے پہلے بھی جمع ہو چکی تھیں، لیکن انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ نے باقاعدہ ابواب کے ساتھ باب الطہارہ قائم کر کے، باب الوضو قائم کر کے، باب الصلاۃ قائم کر کے احادیث کو جمع کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ کافی سارے، معمر اور خود زہری اور اس قسم کے دوسرے لوگ، ابن ابی ذئب، انہوں نے اپنے اپنے مختصر مجموعے تیار کیے، جن میں سے موطا اب ہمارے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ کی طرف سے قبولیت عامہ مل جاتا ہے۔ کتابیں لکھنے والے تو اور بھی کئی تھے، لیکن اس دور کی کتابوں میں سے جو مرتبہ موطا کو ملا، امام مالک رحمہ اللہ کے مرتب کرا موطا کو، ایسا مرتبہ، یار لائٹ میرے بل نہ ہی کرن تے چنگا نہیں، ہاں لائٹ بند کر دے بس سکون تے آ گیا نا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ترتیب دیے ہوئے موطا کو جو قبولیت عامہ حاصل ہوئی، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بھی وہ مدارس کے نصاب میں داخل ہے۔ آج کل بھی صرف مالکی لوگ ہی نہیں پڑھتے، باقی لوگ بھی پڑھتے ہیں، دوسرے فقہوں والے، فقہ حنفی والے بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ حالانکہ فقہ حنفی کی کتاب موطا امام محمد بھی موجود ہے، لیکن اس کی بجائے امام مالک کے موطا پڑھا جاتا ہے۔ یہ عظمت، یہ قبولیت اللہ تعالیٰ کسی کسی کتاب کو عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری پڑھی ہے، اس کو بھی اللہ نے عظیم قبولیت عطا فرمائی۔ امت اس کی صحت پر بھی متفق ہے، اس کے احترام پر بھی متفق ہے، اور اس کے حجت ہونے پر بھی متفق ہے۔ جو متفق نہیں یعنی کسی مسئلے میں، تو اس کا جواب دینے کی کوشش تو کرتے ہیں، رد نہیں کرتے، اس کو رد نہیں کر سکتے۔ اب سب لوگ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، صرف اہل حدیث ہی نہیں پڑھتے، بلکہ حنفی بھی پڑھتے ہیں، مالکی بھی پڑھتے ہیں، شافعی بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، حنبلی بھی پڑھتے ہیں۔ اور جب تک کوئی شخص صحیح بخاری کا درس مکمل نہیں کرتا، اس کو ناقص العلم سمجھتے ہیں۔ سند اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی صحیح بخاری کا درس لے لے۔ کتابیں اور بھی ہیں، بہت سی لکھی گئی اس دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، لیکن یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کو رتبہ حاصل ہوا۔ خیر، امام مالک کے دور کی کتاب موطا یہ سب کے پاس ہے۔ اس کے بعد تو پھر کتابوں کا رواج چل پڑا۔ تبع تابعین میں کتابوں کا رواج کثرت سے جاری ہو گیا۔ ہر محدث نے کوشش کی کچھ نہ کچھ لکھنے کی، کچھ نہ کچھ مجموعہ جمع کرنے کی، اور پھر ان کے بعد یہ تبع تابعین کا دور ہے۔ امام مالک تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی دور حنفی فقہ کا بھی ہے، حنفی فقہ بھی اسی دور میں متعارف ہوئی، اور دوسری فقہ بھی یعنی مالکی فقہ بھی، یہ دونوں فقہ اس دور میں مشہور ہوئیں۔ حدیث کی کتابیں بھی اس دور میں لکھی گئیں۔ اس کے بعد پھر امام شافعی کا دور آ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی حدیث کی کتاب لکھی، الام ان کی مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح مسند شافعی وغیرہ، جو اگرچہ ان کے کسی شاگرد نے مرتب کی ہے، لیکن بہر صورت احادیث تو انہی کی ہے، انہی سے منقول ہیں۔ یہ کتابیں ہیں۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دور آتا ہے، جس دور میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں گی، بڑی بڑی، جن کو مسانید کہا جاتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل، مسند ابن ابی شیبہ، مسند عبد الرزاق، اور اس قسم کے بہت سے مسانید اس دور میں مرتب ہوئے، جن میں ہزاروں کے حساب سے حدیثیں تھیں۔ موطا میں تو سینکڑوں کے حساب سے تھیں، لیکن اس میں ہزاروں کے حساب سے۔ مسند احمد میں 30,000 احادیث تھی جو امام صاحب نے لکھی، جمع کی۔ 10,000
ان کے بیٹے، انہوں نے جمع کی مل کر. اب جو نسخہ ملتا ہے نا مسند احمد کا، اس میں 40,000 احادیث ہیں. 40,000 احادیث، اتنا بڑا مجموعہ تیار تھا. باقی مسانید بھی اسی طرح ہیں، لمبی چوڑی. مسند ابن ابی شیبہ کو دیکھ لیں، وہ بھی اسی طرح ہزاروں احادیث والی کتاب ہے. اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے دور کا. یہ تبع تابعین کے شاگرد ہیں، تبع تابعین کے شاگرد. صحیح بخاری میں 22 ایسی احادیث پائی جاتی ہیں جن میں صرف 3 راوی ہیں. امام بخاری کو بیان کرنے والے تبع تابعی، ان کو بیان کرنے والے تابعی، ان کو بیان کرنے والے صحابی، اور آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 22 روایتیں ایسی ہیں جن میں صرف 3 راوی ہیں، امام بخاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی حدیث تو 3ری صدی میں جمع ہوئی. یہ منکرین حدیث ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حدیث تو 3ری صدی میں جمع ہوئی، یہ تو پہلے جمع ہی نہیں تھی، زبانوں پہ ہی رہی، پتہ نہیں کتنے لفظ بدل گئے، کتنے لفظ مٹ گئے. 3ری صدی میں جا کر حدیث جمع ہوئی. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحیح بخاری ہی پہلی کتاب ہے حدیث کی، حالانکہ صحیح بخاری سے تو پہلے کتنی ہی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، بے شمار کتابیں لکھی جا چکی تھی جو اب بھی موجود ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند امام احمد، ان کے استاد امام شافعی کی کتاب، ان کے استاد امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب، اور ان کے استاد زہری جو اول جامع جن کو کہا جاتا ہے. تو یہ دور تو بہت پرانا تھا جب شروع ہوئی جمع حدیث. البتہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ احادیث جمع کرنے کا رجحان بڑھتا گیا. خصوصاً امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں احادیث تو جمع ہو چکی تھیں. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے الگ کر دیا جائے. اس لیے کہ جو مجموعے اس وقت ملتے تھے نا، ان میں صحیح احادیث کے ساتھ ضعیف احادیث بھی تھیں، حسن بھی تھیں اور ضعیف بھی تھیں، کوئی منقطع تھیں. اگرچہ کچھ ائمہ منقطع روایت کو یعنی مرسل روایت کو حجت سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ حدیثیں نقل کی. حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ وہ بھی مرسل کو حجت سمجھتے ہیں، اور احناف بھی مرسل کو حجت سمجھتے ہیں. لیکن محدثین کا خیال یہ ہے کہ مرسل روایت ذاتی طور پہ حجت نہیں، اس لیے کہ اس میں تو صحابی کا نام مرسل ہوتی جس میں صحابی کا نام نہ ہو. تو یہ روایت منقطع ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے، لہٰذا وہ ذاتی طور پہ حجت نہیں. ہاں جس مرسل روایت کو تائید حاصل ہو جائے کسی اور مرسل کے ساتھ یا کسی اور موصول کے ساتھ، تو وہ روایت حجت ہوگی. یہ بھی نہ سمجھیں جیسے آج کل ہم بسا اوقات یہ کہہ کر رد کر، یہ جی مرسل روایت ہے، یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں. کسی کا جواب دینا ہو نا، کہتے یہ مرسل روایت ہے. جی ہر مرسل روایت نہ مردود ہے اور نہ ہر مرسل روایت مقبول ہے، بلکہ مرسل روایت کو اگر تائید حاصل ہو جائے، خواہ کسی دوسری مرسل کی ہی تائید حاصل ہو جائے، کسی موصول کی تائید حاصل ہو جائے جس میں کچھ ضعف بھی ہو، تب بھی وہ مرسل روایت حجت بن جاتی ہے. بہر صورت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب آپ کے سامنے جو موجود ہے، یہ کتاب مرتب فرمائی. اس کتاب کو مرتب ہوئے بھی بڑا عرصہ ہو گیا. سن 233 میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد فوت ہوتے ہیں، حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ، وہ آپ کے استاد ہیں. وہ سن 233 میں فوت ہوئے ہیں. اور جب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب مرتب کی تھی تو اپنے اساتذہ پہ پیش کی، جن میں یہ استاد بھی شامل تھے، امام احمد بن حنبل،
اور علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، یہ اساتذہ تھے جن پر پیش کی یہ کتاب کہ جی دیکھیں میری اس کتاب میں کوئی غلطی ہے تو نکالیں۔ تو 233 میں حضرت علی بن مدینی فوت ہو جاتے ہیں، تو لازماً اس سے پہلے مرتب ہو چکی تھی، تبھی ان کے سامنے پیش کی گئی۔ تو دیکھ لیجئے اب 1442 سن ہے، گویا 1200 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کتاب کی تالیف کو، لیکن اس کتاب میں ایسی خوبیاں تھیں جس کی بنا پر یہ کتاب جگہ جگہ پھیل گئی۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں نہ کوئی چھاپا خانے تھے، کوئی پریس نہیں تھے، لوگ ہاتھوں سے ہی لکھتے تھے، ہاتھوں سے۔ یہ ایک جلد ہے صحیح بخاری کی، یہ ایک جلد، اس جیسی ایک اور جلد دوسری ہے، اتنی موٹی کتاب بن جائے گی۔ یہ کتاب ہاتھوں سے لکھتے تھے، لیکن ساری دنیا پر یہ کتاب پہنچ گئی، اور امام بخاری رحمہ اللہ ان سے 90,000 شاگردوں نے صحیح بخاری کا درس لیا آپ سے، 90,000 نے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی قبولیت ہو سکتی ہے نا۔ اب آپ یونیورسٹی کے سارے سال جمع کر لیں تو 90,000 نہیں بنتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ سے 90,000 لوگوں نے صحیح بخاری کا درس لیا۔ یہ محبت اللہ پیدا کرتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرو، ابراہیم اعلان کرو، آؤ لوگو حج کرو، میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کیا فائدہ؟ فرمایا ابراہیم تو آواز کر، وہ آواز لوگوں کے دلوں میں پہنچانا میرا کام ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب انہوں نے اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں موجود روحوں تک کو، جن کی قسمت میں قیامت تک کے لیے حج یا عمرہ لکھا ہے، ان کی روحوں کو یہ سنا دیا، ان کا تک یہ اعلان پہنچ گیا۔ اب لوگ لبیک لبیک کہتے جاتے ہیں۔ کس کو لبیک کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو ہی، جو انہوں نے کہا تھا نا میں نے اللہ کا گھر بنا دیا، حج کرنے آؤ، تو اس کو ہی لبیک کہتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم آ رہے ہیں، ہم تیرے نبی کی آواز پہ آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ، اب تو بہت ہی ترقی ہو گئی ہے مہنگائی میں، لاکھوں روپیہ لگا کر عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں۔ کوئی وہاں رعایت نہیں ملتی، ہر چیز اپنے پیسے سے خریدنا ہوتی ہے، رہائش بھی، کھانا بھی، جو بھی چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ جھوک در جھوک، فوج در فوج، جہازوں کے جہاز بھرے ہوئے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو کر حج عمرہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کسی چیز کو قبولیت عامہ عطا فرمائی دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا کرتا اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل فلاں شخص سے مجھے محبت ہے، تو بھی محبت کر۔ اور جبریل پھر یہی اعلان کرتے ہیں آسمانوں پر، اے فرشتوں فلاں شخص سے اللہ اور جبریل کو محبت ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ اور پھر ثم توزع له القبول فی الارض، فرمایا پھر زمین میں اللہ لوگوں کے دلوں میں قبولیت پیدا کرتے ہیں اس شخص کی۔ یہ دراصل اللہ کے کام ہیں، جس کی وجہ سے یہ کتابیں اتنے عرصے تک زندہ اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گی۔ ان کی تعلیم، ان کی تدریس بڑھتی رہے گی۔ پتہ نہیں کتنی شرح لکھی جا چکی ہیں اس کتاب کی، کتنے ترجمے کیے جا چکے ہیں اس کتاب کے،
کتنے لوگ یہ کتاب پڑھ چکے ہیں، اس کا حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرے بھائی اس میں چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے حسن نیت، یہ یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز حسن نیت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہترین نیک نیت کے ساتھ اس کتاب کو لکھا، اور اس کتاب کو لکھتے وقت انتہائی مشقت برداشت کی۔ کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا۔ خود فرماتے ہیں ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتے تھے، جانور بھی تو کھا کے گزارا کرتے ہیں نا، ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ دور دراز کے سفر کیے، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا جہاں مسلمان موجود تھے، ہر جگہ گئے اور تمام علاقوں کی احادیث کو جمع کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کی فہرست دیکھیں تو ساری اس وقت کی جو مسلم دنیا تھی وہ تمام علاقوں کے استاد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے۔ کوئی پہاڑی علاقہ ہو، کوئی صحرائی علاقہ ہو، کوئی نہیں چھوڑا، ہر طرف گئے۔ 1080 اساتذہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، 1080۔ اب دیکھ لیں کتنے اساتذہ ہیں، کہاں کہاں وہ پھرے، کس کس کے پاس گئے، ساری زندگی صرف کر دی اسی کام میں اور کوئی کام نہیں کیا۔ بھئی ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، نہ ان کو تنخواہ ملتی تھی، نہ کوئی وظیفہ ملتا تھا، بس ایک لگن تھی، جس کام پہ اللہ نے ان کو لگا دیا اس کام میں جت گئے۔ پہلے جمع کرتے رہے، 16 سال لگائے اس کتاب کو جمع کرنے میں، اور پھر اس کتاب کو پڑھایا۔ اس کے بعد اپنی وفات کے وقت تک جب ان کو وفات آئی نا، اس وقت بھی سمرقند کی طرف جا رہے تھے بخاری پڑھانے کے لیے۔ انہوں نے دعوت دی، جناب تشریف لائیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے پگڑی پہنی، موزے پہنے، کپڑے پہنے، جوتا پہنا اور چل پڑے۔ 2 آدمی سہارا دے رہے تھے کیونکہ بیمار تھے، 2 آدمی سہارا دے رہے تھے۔ 20 قدم چلے ہوں گے کہ انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میری طبیعت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، اور بس وہیں پھر بیٹھ گئے، لیٹ گئے، اور اسی عالم میں ان کی راہ، ان کی